بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حضرات گرامی، خواتین و حضرات اور معزز سامعین اکرام، ہم تمام لوگوں کے سامنے بہت ہی عظیم مہینہ سایہ فگن ہے، اور ہم تمام لوگ ایک بہت ہی عظیم الشان مہینے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ تمام کے تمام مسلمان انتظار کرتے ہیں رمضان کے مہینے کا، اور بہت ہی خوش ہوتے ہیں جب رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے۔ ہمارے بعض اسلاف یعنی گزشتہ زمانے کے بہت سارے ائمہ اکرام ایسے گزرے ہیں جن لوگوں نے بہت زیادہ دعائیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رمضان میں ملنے کے لیے۔ جب ایک رمضان گزر جاتا تھا تو ایسی صورت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ رب العالمین، ہماری اس رمضان کی تمام کے تمام عبادتوں کو قبول فرما لے، اور 6 مہینے تک یہی دعا کرتے رہتے تھے۔ یعنی بعض اسلاف سے یہ منقول ہے کہ 6 مہینے تک یہی دعا کرتے رہتے تھے، اور جب 6 مہینہ گزر جاتا تھا تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے تھے اے اللہ تبارک و تعالیٰ، آنے والے رمضان میں ہمیں شامل کر لے، یعنی میری عمر دراز کر دے اور مجھے آنے والے رمضان میں شامل کر لے۔ یہ رمضان کا مہینہ بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے ہم تمام مسلمانوں کے اوپر فرض کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم تمام لوگوں کے اوپر رمضان کے روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تمہارے سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ ایام معدودات، یہ چند دن ہیں، یعنی یہ چند دن ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو رمضان کا روزہ تم لوگوں کے لیے رکھا ہے، یہ چند دنوں کے لیے رکھا ہے۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بس اگر تم لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ مریض ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے بعد کے دنوں میں رکھ لے، یعنی ابھی اس سے ممکن نہیں ہے سفر کی تکلیف کی وجہ سے، یا اسی طریقے سے یوں سمجھ لیجئے کہ سفر کے اس کے اندر جو دشواریاں ہیں اس کی وجہ سے اس کے لیے رمضان کا روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، تو وہ بعد میں اس کی قضا کر لے۔ یا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مریض ہوتے ہیں، تو مرض کی حالت میں جو ہے ان سے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا، تو ان کو یہ کہا گیا کہ وہ رمضان کے بعد کے دنوں میں اپنے روزے کو رکھ لیں۔ انشاءاللہ مریض کے جو مسائل ہیں اور مسافر کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بعد میں بیان کریں گے۔ ابھی فی الحال جو بیان کرنا ہے وہ یہ کہ یہ وقت لاک ڈاؤن کا ہے۔ پورے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان اس وقت لاک ڈاؤن سے دوچار ہیں۔ سارے مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں ہیں، خاص طور سے کورونا وائرس تو سارے کے سارے لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس میں خاص طور سے جو پریشانی ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کی ذرا سی تساہلی یا ذرا سا ان کی خطا کتنا بڑا ہیومر اس کے ذریعے سے پھیل رہا ہے وہ ہم تمام لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کتنا اس کے ذریعے سے ہم تمام مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہم تمام کے تمام لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں سب سے پہلے تو میں جو نصیحت کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ تمام لوگ مساجد سے بہرحال دور رہیں، کیونکہ
علماء اکرام کے بھی یہی فتاوے ہیں، ان کے بھی یہی احکامات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت بہت سخت ہے اس معاملے میں۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، مسلمانوں کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، مسجد کے امام اور مؤذن حضرات کے اوپر، یا اسی طریقے سے جو مساجد کی انتظامیہ کمیٹی ہوتی ہے، ذمہ داران حضرات ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے۔ اس چیزوں سے بچنے اور بچانے کے لیے آپ کو سب سے بڑا جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ بہرحال جب تک نیا حکم مسجد کے اندر جانے کا جاری نہ ہو جائے تب تک آپ لوگ مسجد سے دور رہیے۔ یہ تمام لوگوں کا بہت ہی دینی فریضہ ہے، اس کو دینی فریضہ سمجھ کر کے چلیے۔ اس میں تمام کے تمام لوگوں کی بقا ہے، تمام کے تمام لوگوں کی حفاظت ہے۔ آپ کی ایک ذری سی غلطی پوری امت مسلمہ کے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی چیز آپ سے چھپا ہوا ہے یا ہم سے چھپا ہوا ہے، ہر چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اچھے سے محسوس کر رہے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کا وقت ہے، رمضان کا اور مسجد کا بہت گہرا تعلق ہے۔ شاید یہ لوگوں کی زندگی میں پہلی بار ایسا موقع آ رہا ہے کہ تمام کے تمام مسلمان رمضان تو منائیں گے، رمضان میں تو داخل ہوں گے، لیکن مسجد کے بغیر داخل ہوں گے۔ یہ شاید پہلی مرتبہ ایسا ہونے جا رہا ہے، یہ شاید پہلی مرتبہ ایسا ہوگا۔ ایسا ماحول، ایسا منظر شاید مسلمانوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ رمضان اور مسجد اگر الگ ہو جائے تو تصور ہی نہیں ہے، اب تک تو ایسے ہی رہا ہے، تصور ہی اس بات کا نہیں رہا ہے کہ رمضان اور مسجد الگ الگ، یعنی مسجد نہیں رمضان کے اندر، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال یہ ہو رہا ہے، اور اس بار ہم اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ ایسی صورت میں رمضان کا استقبال نہیں کریں گے؟ کیا آپ ایسی صورت میں آپ رمضان کا استقبال دوسرے طریقے سے کریں گے؟ آپ تساہلی کا راستہ اختیار کریں گے؟ آپ کاہلی کا راستہ اختیار کریں گے؟ کیا ایسی صورت میں آپ رمضان کو وہ درجہ نہیں دیں گے اور رمضان کا وہ مقام و مرتبہ جو آپ رکھتے تھے ہر سال ویسا مقام و مرتبہ نہیں رکھیں گے؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ کیا ہم جب جماعت کے لیے مسجد میں جاتے تھے گزشتہ رمضان میں اور عام دنوں میں بھی، رمضان کا چونکہ خاص مسئلہ اس سے رمضان کی بات میں کر رہا ہوں، ورنہ جماعت تو روزانہ فرض ہے، تو ایسی صورت میں جس طریقے سے آپ ہر رمضان میں اہتمام کرتے تھے خاص طور سے، کیا آپ اس سال اس جماعت کا اہتمام نہیں کریں گے؟ آپ وقت کا خیال نہیں کریں گے؟ جب جی میں آئے گا تب نماز پڑھیں گے، جب جی میں آئے گا تب آپ جماعت بنائیں گے؟ ایسا اگر آپ کرنے جا رہے ہیں تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے رمضان کے معاملے میں پہلے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو کھڑا کر دیا، بھائی ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، آپ نے دونوں ہاتھوں کو کھڑا کر دیا۔ نہیں، آپ کس چیز کا مظاہرہ کرنا ہے؟ کیا آپ کو دکھانا ہے اللہ رب العالمین کے حضور؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ آپ کو دکھانا ہے، اے اللہ رب العالمین، جس طریقے سے ہر سال کا رمضان ہمارے لیے متبرک تھا، ہر سال کا رمضان ہمارے لیے عظیم تھا، اور ہر سال جس طریقے سے ہم رمضان کا خیال کرتے تھے، رمضان میں عبادتوں کا اہتمام کرتے تھے، اے اللہ رب العالمین ذرہ برابر بھی اس کے اندر انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی۔ یہ آزمائش کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مسجد سے محروم کر کے آزما رہا ہے۔ کل تک ہم تمام لوگ مسجد نہیں جانا چاہتے تھے، مسجد سے صدائیں آتی تھی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آتی تھی، لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ جاؤ نماز پڑھو۔ نماز پڑھ کے جب نمازی باہر نکلتے تھے دیکھتے تھے ہمارے نوجوان لوگ چیئر پہ اور کرسی لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ڈانٹتے تھے، ڈپٹتے تھے کہ جاؤ جا کر کے نماز پڑھ کے آؤ، پھر اس کے بعد بات کرنا۔ اس پر بھی مسلمان نہیں کھسکتے تھے، اس پر بھی مسلمان نہیں کھسکتے تھے۔ میں نے دیکھا ایک جنازے میں کسی جگہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو انتقال ہوا تو رات کا وقت تھا، لوگ اپنا باہر بیٹھے ہوئے تھے، فجر کی اذان ہوئی، لوگ بیٹھے ہیں اذان سن رہے ہیں، اذان ہونے کے بعد جماعت کا وقت ہو گیا، لوگ بیٹھے ہیں آرام سے بات کر رہے ہیں یا اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ پھر اس کے بعد نمازی گئے نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ وہیں کا وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون سے محفل ہے؟ کسی کے میت کی محفل ہے۔ بولنے والے ایک شخص نے، میں نے دیکھا اپنے آنکھ سے، بولنے والے ایک شخص نے بولا بھائی جاؤ جا کر کے نماز پڑھ کے آؤ، جب جاگ ہی رہے ہو اور اللہ نے الحمدللہ یہ موقع دے دیا ہے کہ آج تم بیدار ہو فجر کے وقت میں، جاؤ جا کر کے نماز پڑھ کے آؤ، آ کر کے بیٹھو۔
کوئی نہیں اٹھا، کوئی نہیں اٹھا۔ یہ کون سا وقت تھا؟ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مؤذن کے ذریعے سے چیخ چیخ کر کے بلا رہا تھا، چیخ چیخ کر کے بلا رہا تھا، آواز دلوا رہا تھا۔ مسجد خالی رہتی تھی، چٹائیوں کے اوپر دھول گردہ بیٹھا رہتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا، اس وقت کا حال یہ مسلمانوں نے کیا۔ آج اللہ رب العالمین نے آپ کی صلاحیت کے باوجود آپ کی صلاحیت اور طاقت کو سلب کر لیا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی پنڈلی کھولے گا، اپنی پنڈلی۔ اللہ رب العالمین کی پنڈلی کیسی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ہم لوگوں کے اوپر یہ واجب ہے، فرض ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے اس طرح کے صفات کا ذکر ہو، پنڈلی، ہاتھ، آنکھ وغیرہ وغیرہ، تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے، فرض ہے کہ ہم یہ ایمان رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی پنڈلی ہے، کیسی ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ مثال نہ دیں، اس کی کیفیت بیان نہ کریں، نہ اللہ کی کیفیت بیان کریں، یعنی پنڈلی کی کیفیت کیسی ہے، اس کا کیسے اس کا جو ہے فگر ہے، یہ ہے، یہ سب ہم بیان نہ کریں، اور نہ کسی سے مثال دیں۔ بس ہے اتنا ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، کیسی ہے اللہ عالم، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم۔ والکیف مجہول، کیفیت معلوم ہی نہیں ہے، بس ہے۔ تو قیامت کے دن کا منظر کھینچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ جب ان سے کہا جائے گا سجدہ کرو، یعنی جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پنڈلی کھولے گا، سارے کے سارے لوگ سجدے میں گر جائیں گے، ان کو بھی سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔ کن لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا؟ جن کو دنیا کے اندر سجدہ کرنے کی طاقت تھی، جن کو دنیا کے اندر سر جھکانے کی طاقت تھی، ریڑھ کی ہڈی گھومتی تھی، ان کی پیر ان کا گھومتا تھا، لیکن قیامت دن میں انہوں نے یعنی کہ اپنی زندگی میں انہوں نے یہ سب کام نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا۔ تو جب قیامت کے دن یہ لوگ جب سجدے میں گریں گے، یعنی عام لوگ جو دنیا میں سجدہ کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، وہ جب سجدہ کریں گے تو ان کے اندر طاقت ہوگی، فلا یستطیعون، طاقت ہی نہیں ہوگی کہ یہ لوگ سجدہ کر سکیں۔ یہ سورہ نون میں ہے، 29ویں پارے میں آپ سورہ نون پڑھیں گے، نون والقلم وما یسطرون، تو اس میں یہ آیت آپ کو ملے گی آگے جا کر کے۔ تو یہی حال ہے، اللہ رب العالمین نے جب صلاحیت دی، جب طاقت دی، تب ہم لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، ہم لوگوں نے اللہ رب العالمین کی منادی کا مذاق اڑایا۔ اور آج اللہ رب العالمین نے جب ہم لوگوں سے صلاحیت چھین لی ہے، جب ہم تمام لوگوں سے طاقت چھین لی ہے، تب ہم لوگ چاہتے ہیں سجدہ کرنا۔ اب اللہ رب العالمین آج مسجد سے محروم کر دیا ہم تمام لوگوں کو، اب آج جانا چاہتے ہیں، جو نہیں بھی جانا چاہ رہا تھا کل مسجد میں، آج وہ زبردستی گھسنا چاہ رہا ہے، ذمہ داروں سے لڑ جا رہا ہے، مسجد کی کمیٹی سے لڑ جا رہا ہے، لڑائی کر کے کہا نہیں میں جاؤں گا، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ آج لڑائی جھگڑا کر کے اندر جانا چاہ رہا ہے لیکن نہیں جا پا رہا۔ یہ حل ہے۔ اس لیے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وقت کے اندر اپنے آپ کو سنبھالیے۔ ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہماری موت نہیں آئی، ابھی ہم موت سے دو چار نہیں ہوئے۔ اللہ رب العالمین بڑی بڑی نشانیاں دکھا کر کے ہمیں ابھی بھی سمجھا رہا ہے۔ تو یہ لاک ڈاؤن والا رمضان ہے۔ یہ کون سا رمضان ہے؟ لاک ڈاؤن والا، یعنی گھر ہے آپ کا، اور اسی گھر کے اندر آپ کو رمضان گزارنا ہے۔ ابھی 3 مئی تک کا لاک ڈاؤن ہے، آگے اللہ عالم کیا ہوگا۔ بہرحال 3 مئی تک بھی اگر رہتا ہے تو رمضان کا 10 دن تقریباً گزر جائے گا۔ تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ آپ تراویح نہیں پڑھیں گے؟ کیا آپ اس میں روزہ نہیں رکھیں گے؟ کیا آپ اس میں جو ہے کوئی بھی کام وہ نہیں کریں گے جو آپ عام دنوں میں، عام رمضان میں کرتے تھے؟ نہیں، آپ کو سارے کے سارے کام کرنے ہیں، بلکہ اور جم کر کے کرنا ہے اور بہترین طریقے سے کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کے حضور یہ ثابت کرنا ہے، اللہ رب العالمین تیرا یہ رمضان بھی ہمارے نزدیک ویسا ہی رمضان ہے جیسا گزشتہ رمضان تھا، بلکہ اس سے زیادہ ہم محنت کریں گے، اس سے زیادہ تجھے منانے کی کوشش کریں گے کہ تو اپنے ناراضگی کو ختم کر لے، اب ہم سے خوش ہو جا، اس سے زیادہ ہم کوشش کریں گے۔ وقت کی پابندی کیجیے، وقت کی پابندی کیجیے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ۔ گھر میں 4 لوگ ہیں، آپ 3-4 لوگوں کے ساتھ جماعت کیجیے، محلے والوں کو مت بلائیے، محلے والوں کو مت بلائیے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے ابھی مسلمان یہ تراویح کے بہانے کے سب کام کریں گے، فتنہ شروع ہو جائے گا۔
آپ چھتوں پہ تراوی کریں گے، پورے محلے والوں کو بلا کر کے، 4-5 گھروں کو بلا کر کے اس کی ویڈیو بنے گی، وائرل ہوگی۔ آپ یہ سب غلطیاں مت کیجیے، برائے مہربانی اللہ کے واسطے۔ امت مسلمہ ایسے ہی بالکل دبی کچلی ہے، پریشان حال ہے، پوری دنیا اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس کو موقع فراہم مت کیجیے۔ آپ اگر چھت پہ پڑھ رہے ہیں، چاہے گھر میں اپنے لوگوں کے ساتھ پڑھیے، بس 4-5 8-10 لوگ جو آپ کے گھر کے ہیں، کوشش یہ کیجیے کہ تراوی وغیرہ کا اہتمام آپ بند کمرے کے اندر کیجیے۔ چھت پہ کر سکتے ہیں لیکن محلے والوں کو مت بلائیے۔ ایسا نہ ہو دور سے دیکھنے میں لگے کہ ہاں اچھے خاصے لوگ ہیں، 30-40 لوگ ہو گئے ہیں، ایسا نہ کریے۔ جو آپ کو میسر ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن سے تراوی پڑھیے، اور حافظ قرآن تراوی پڑھانے کا اہتمام کرے۔ 1 پارہ پڑھے، آدھا پارہ پڑھے، یا 2 صفحہ پڑھے، کتنا بھی ہو وہ پڑھے، اور پڑھ کر کے اپنے پیچھے کے لوگوں کو لذت دلائے، قرآن کی لذت۔ پھڑ 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 راجدھانی شتابدی ایکسپریس پر مت دیں۔ ایک دن میں 5 پارہ، ایک دن میں 10 پارہ، یہ قرآن کی توہین ہے، یہ قرآن کی توہین ہے۔ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، اور اسی مہینے کے اندر قرآن کی اتنی بے حرمتی۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، قرآن کو آرام سے پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو بہت ٹھہر کے پڑھتے تھے، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ہوتا تھا۔ یہ کون سا عمل ہے کہ آپ جو ہے قرآن کو شتابدی اور راجدھانی کی طرح پڑھ رہے ہیں؟ کیا اس سے اللہ رب العالمین خوش ہوگا اس کے قرآن کی بے حرمتی کر کے؟ آپ دیکھیں جن کے یہاں 5-5 پارہ ہو رہا ہے، 3-3 پارہ ہوتا ہے، آپ ان کے یہاں ذرا کھڑے ہو کر کے قرآن سن لیجئے۔ شاید آپ پکڑ نہ پائے، اگر آپ حافظ ہوں گے تب بھی شاید آپ پکڑ نہ پائے کہ کون سی سورہ چل رہی ہے اور کون سا پارہ چل رہا ہے۔ میرا ایسا مشاہدہ ہے، الحمدللہ اللہ رب العالمین نے مجھے بھی ٹوٹا پھوٹا حافظ بنایا ہے، جو بھی میرے اندر ٹوٹی پھوٹی زبان میں اللہ رب العالمین نے جو بھی علم دیا، الحمدللہ اس سے نوازا ہے مجھے بھی۔ لیکن میں جب اس طرح کے لوگوں کے سامنے سے گزرتا ہوں، اس طرح کی تراویح جہاں ہو رہی ہوتی ہے وہاں سے گزرتا ہوں، تو میں پکڑ نہیں پاتا کہ یہ کون سا پارہ چل رہا ہے، کون سی سورہ چل رہی ہے۔ واللہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، بہت مشکل سے پکڑنے میں آتا ہے کہ او یہ والی سورہ چل رہی ہے۔ یہ کرنا چاہتے ہیں آپ، یہ سب جو عذاب آ رہا ہے اللہ رب العالمین کا نا، دیکھو غیر مسلمین نے جو کیا وہ اپنے، مسلمانوں نے بھی کم اپنے دین کو برباد نہیں کیا ہے۔ مسلمان بھی اپنے دین کے لیے کم جو ہے چیلنج نہیں بنے، مسلمانوں کا بھی چیلنج بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ کام کیجئے، اور بہت ہی اللہ رب العالمین کی رضامندی والا کام کیجئے، جس میں اللہ رب العالمین راضی ہو وہ کام کیجئے۔ اس کام کو مت کیجئے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا۔ قرآن آپ پڑھیے، تراویح آپ پڑھیے، اہتمام کیجئے، اور اسی طریقے سے جو ہے سحری وغیرہ کا اہتمام، اور اسی طریقے سے افطار وغیرہ کا اہتمام۔ افطار میں خیال کیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے آس پاس لوگ ہوں بھوکے پیاسے ہوں، روزہ رکھ کر کے پانی پر روزہ کھول کر کے بیٹھے ہوں، ایسا نہ ہو، بلکہ یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ کھوج خبر لیں اور لوگوں کے گھروں میں جو ہے تو افطار کا سامان بھیجیں اور کھانے کا سامان بھیجیں۔ یہ تو وقت ہے لٹانے کا، یہ تو وقت ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ ابھی آپ الحمدللہ خرچ کر رہے ہیں، 1-2 مہینے سے بہت زیادہ مسلمان بھی الحمدللہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں، غریبوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ اب رمضان میں اور آپ کو یہ کام کرنا ہے، اپنی زکوٰۃ نکالیے، زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اگر آپ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ زکوٰۃ نکالیے 2.50%، یعنی 2.5% آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آپ کا مال 85 گرام سونے سے اوپر جا رہا ہے، یعنی سونا اگر ہے 85 گرام، ایسی طرح چاندی ہے تو 595 595، اور اسی طریقے سے اگر کیش ہے اور وہ کیش جو ہے چاندی کے مقدار، یعنی 595 گرام چاندی کی جتنی قیمت ہوتی ہے اتنے کے برابر اگر آپ کے پاس مال یعنی کیش سال بھر تک رہ گیا ہے تو اس میں سے 2.5% نکالنا چاہیے۔ یہ مسائل ہیں، آپ نکالیے، نکال کر کے لوگوں کو خرچ کیجیے۔ پیسہ دبا دبا کر کے رکھیں گے وہ ایک نہ ایک دن چلا جائے گا۔ آج دیکھیے دنیا والوں کے لیے پیسہ کچھ بھی کام نہیں آ رہا ہے۔ آج امریکہ کو دیکھیے، اٹلی دیکھیے، جرمنی دیکھیے، اسپین دیکھیے، ہمارے ملک میں دیکھیے، پیسے والے لوگ پڑے ہیں، لیکن سارا پیسہ، ساری قوت، سارا ہتھیار سب دھرا کا دھرا رہ گیا ہے سب کا۔ اس ایک چھوٹے سے جو نظر سے دکھائی بھی نہیں دیتا ہے، اس کا حال دیکھیے یہ ہے
اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجا گیا یہ جو عذاب ہے، ایسا عذاب ہی کچھ بھی کام نہیں آتا۔ 2020 کی میڈیکل سائنس اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ 2020 کی جو قوت اور طاقت ہوتی ہے وہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کو آپ کو دھیان دیں۔ انشاءاللہ میں لائیو آؤں گا، کیونکہ عادت ہے رمضان میں درس دینے کی، حالانکہ ہمارے یہاں تو روزانہ درس ہوتا ہے صبح شام، فجر میں اور عشاء میں۔ یہ سب چیز کی کمی تو بہت محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ جو آدمی جس کام سے لگا رہتا ہے وہ کام اگر وہ نہ کرے تو اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو ہمارا کام ہی ہے درس دینا، صبح شام نماز پڑھانا، تراویح پڑھانا، درس دینا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ سب کام جو نہیں ہو رہا ہے تو ہم لوگوں کو بہت اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس لیے اسی راستے سے انشاءاللہ آئیں گے۔ ابھی اور بھی مشورہ کریں گے، لوگوں سے بات کریں گے کہ کس ٹائم آنا چاہیے، کہ 20 منٹ 15 منٹ انشاءاللہ روزانہ لائیو آتے رہیں گے، تاکہ مسئلے مسائل بھی آپ کو بتائیں گے۔ رمضان کے جو بھی مسئلے ہیں سارے مسئلے انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا، ایک ایک مسئلہ بتایا جائے گا، ٹائم فکس کر لیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد آپ کو سب بتائیں گے۔ ابھی فی الحال بس آپ کو مقدمے کے طور پہ اور شروعاتی طور پہ خالی میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان کا بہترین استقبال کیجیے۔ بہترین استقبال کیسے استقبال کریں گے؟ رمضان کے چاند کو دیکھیے، اگر دکھائی دے تو ٹھیک، نہیں دکھائی دیتا اگر تصدیق ہو جائے تو دعا پڑھیے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ کیا کہیں گے آپ؟ جو چاند دیکھنے کی دعا ہے اس دعا کو آپ پڑھیے، اے اللہ رب العالمین اس چاند کو تو نکال دے، علینا ہمارے اوپر، بالامن والایمان امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، والایمان والتوفیق لما تحب وترضى، اور اسی طریقے سے جس چیز کو تو پسند کرتا ہے اور جس چیز کو تو اچھا سمجھتا ہے، جس چیز پر تو راضی ہے، ان تمام کے تمام چیزوں کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ ربی و ربک اللہ، میرا رب اور تیرا رب، اے چاند تیرا رب اور میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو خود رب نہیں ہے، تو خود خدا نہیں ہے، سورج بھگوان نہیں ہو سکتے، چاند بھگوان نہیں ہو سکتے، ان سب کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، ان سب کو بنانے والا ایک آلمائٹی گاڈ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی عبادت کرو۔ تو ربی و ربک اللہ، میرا رب تیرا رب، یعنی اے چاند تیرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ دعا پڑھیے اور پورا عزم کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے طاقت دی تو ہم پورا روزہ رکھیں گے۔ روزہ فرض ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم تمام لوگوں پر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تمہارے سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ سے پہلے بھی لوگوں کے اندر روزے تھے، تب تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی۔ معلوم کیا ہوا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کا نفس پاک ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے وہ قریب جاتا ہے اور اس کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے اور حیوانیت نکلتی ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بنو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے۔ اور روزہ کیسے رکھنا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی روزہ رکھ کر کے لڑائی جھگڑا مت کرو، روزہ رکھ کر کے اپنی زبان کو خراب مت کرو، کوئی تم سے لڑنے کے لیے آئے تو کہو کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں، اور یہ سوچو کہ میرے منہ کی جو بدبو ہے، جسے ہم باس کہتے ہیں، بدبو کہتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی کہیں زیادہ جو ہے پسندیدہ ہے۔ یہ آپ سوچیے، آپ یہ سوچیے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے دار بن جائیں گے، اور جب روزے دار بن جائیں گے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ایک دروازے کو خاص کر دے گا۔ ان فی الجنت باب یقال له ریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس کے اندر صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اور جب روزے دار داخل ہو جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ رمضان کو ایسے گزاریے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھ کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سلام کیا، بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور کہا کہ ارجع صلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، پھر جا کر کے نماز پڑھا، پھر واپس آیا، پھر سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد پھر وہ گیا، نماز پڑھا، نماز پڑھ کے آیا، پھر سلام کیا، بیٹھ گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارجع صلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو معلوم ہے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ اس آدمی نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بہتر نماز میں نہیں پڑھ سکتا، جتنی بہتر نماز مجھے آتی تھی اتنا بہتر میں نے پڑھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے پڑھو ایسے پڑھو، اطمینان بتایا کہ تم بہت جلد بازی کر رہے ہو، رکوع میں ٹھہرو،
قیام میں ٹھہرو، سجدے میں ٹھہرو، یہ اٹھک بیٹھک مت کرو، بلکہ آرام سے ٹھہر ٹھہر کر کے نماز پڑھو۔ تو کیا ہوا، علماء اکرام لکھتے ہیں، محققین لکھتے ہیں کہ یہ نماز کیوں نہیں قبول ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو کیوں نہیں اوکے کیا؟ اس لیے کیونکہ یہ نماز پڑھ رہا تھا لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت والی نماز نہیں پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی والی نماز نہیں تھی، اللہ رب العالمین کی مرضی والی نماز نہیں تھی۔ تو اس لیے ہماری عبادت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین راضی ہو اور اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ تو روزہ بھی اسی میں آتا ہے، اگر آپ روزہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھیں گے اور اس طریقے سے رکھیں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، تب تو آپ کا روزہ بہتر ہے، ورنہ پھر آپ کے روزے کا خاص کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ ربا صائم لیس من صیامہ الا الجوع، بہت سارے ایسے روزے دار ہیں جن کو روزے میں صرف بھوک ملتی ہے، بھوک کے سوا انہیں کچھ نہیں ملتی۔ اور اسی طریقے سے ورب من قائم لیس من قیامہ الا السحر، بہت سارے ایسے قیام کرنے والے ہیں، بہت سارے ایسے تراویح پڑھنے والے اور نماز پڑھنے والے ہیں جن کو ان کے قیام سے، ان کی نمازوں سے، ان کی تراویح وغیرہ سے کچھ نہیں ملتا سوائے جاگنے کے، بس وہ جاگتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملتا۔ تو بہرحال ہم لوگوں کے سامنے آزمائشیں ہیں، ہم تمام لوگوں کے سامنے بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل کو دیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو انشاءاللہ بہتر سے بہتر بنائے گا، اچھے سے اچھا بنائے گا، ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات پر پورا یقین ہے۔ بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ لاک ڈاؤن کا خیال کیجئے، اور اس کے بعد لاک ڈاؤن کے بعد روزے کا، رمضان کا خیال کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ، ہارون علیہ السلام، پورے لوگ پریشان تھے فرعون سے، سب فرعون سے پریشان تھے، سب کو دقت تھی، پریشانی تھی، کیونکہ وہ بہت ظالم تھا۔ اس کے جتنے بھی ماننے والے تھے فرعون کے، اور جتنے بھی اس کے سپاہی تھے، حواری تھے، سب کے سب بہت بڑے ظالم تھے۔ قتل کرنا، بندی بنا لینا، بھوکا مارنا، یہ سب عام بات تھی۔ اللہ رب العالمین نے جب دیکھا کہ ان لوگوں کے ساتھ پریشانی ہے تو کیا کہا، اپنے گھر سے باہر مت نکلو، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھر کو قبلہ بناؤ۔ قبلہ مطلب آپ حرم شریف مت سمجھ لیجئے گا، قبلہ مطلب مسجد بناؤ، عبادت گاہ بناؤ، اقامت نماز بناؤ۔ تو وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہمارے ساتھ چل رہی ہے پریکٹیکلی طور پہ پہلی بار ہم لوگوں کے ساتھ آئی ہے، ورنہ پہلے بھی اس طرح کے ماحول رہ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لوگوں کو کہا کہ تم اپنے گھروں میں رہ کر کے نماز پڑھو، لہذا اپنے گھر کو نماز گاہ بنائیے، لوگوں کو درس دیجیے، سیکھیے، سکھائیے، اور اگر آپ ہمیں مشورہ دیں گے تو ہمیں اچھا لگے گا کہ کس وقت جو ہے پروگرام چلنا چاہیے رمضان کے موقع پر۔ ابھی کل انشاءاللہ آئیں گے، اس کے بعد پھر آگے کیسے پروگرام بنانا ہے اس کے لیے آپ لوگ کا مشورہ جو آئے گا انشاءاللہ العزیز اسی مطابق جو بہتر ہوگا ہم عمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کے سارے مسائل کو حل فرما دے، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما دے۔ اللہ رب العالمین پوری دنیا مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ان کا جینا حرام کر دی ہے، لیکن مسلمان ایسا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، جبکہ مسلمان انسانیت کو فروغ دینے والا کام کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس پر مبنی کام کر رہے ہیں، لوگوں کا خیال کر رہے ہیں، پھر بھی کچھ ایسے دشمن ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے حالات کو اچھے سے اچھا کر دے، بہتر بنا دے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، اس بھینکر بیماری اور اس کے جو پریشانیاں ہیں اور اس بیماری کے جو خطرناکی ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور مسلمانوں کو اپنے امیر، اپنے ذمہ دار اور اپنے جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کے رائے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو معاف کر دے، ہمیں ہمارے گناہوں سے بالکل دھو دے، ہم لوگوں کو بالکل پاک صاف کر دے، تاکہ ہم لوگ جو ہے تیری خوشی کے ساتھ عبادت کریں اور تو ہم تمام لوگوں سے راضی ہو جا، خوش ہو جا۔ اور اللہ رب العالمین رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان کا بہترین استقبال کریں، جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو بہترین طریقے سے ادا کریں، اور اللہ رب العالمین ہمارے اندر جوش دے، جذبہ دے، تاکہ ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان کو بہترین انداز میں گزار سکیں اور تیری اس بہترین اور عظیم عبادت کو انجام دے سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ
انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔